بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہم تو صرف کردار دیکھتے ہیں صاحب، حسن تو ہم نے سرعام دکھتا دیکھا ہے۔ یاروں کی محفل میں یار کم نہ ملیں گے، مل جائیں گے ہم جیسے لیکن ہم نہ ملیں گے۔ جس نے جیسے سوچ لیا ہم ویسے ہیں، باقی میرا رب جانتا ہے ہم کیسے ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ سب سے پہلے دعا، اس کے بعد صبر، اس کے بعد یقین، پھر انشاءاللہ سب سے بہترین۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک کوئی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنے رب سے ہر حال میں خوشگمان رہیں اور جان لیں جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ ہر حال میں مل کر رہے گی، بھلے اس کا رتی بھر بھی امکان نظر نہ آئے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہروں سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ دل ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، جو کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بات کرنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بس دکھ وہاں نہ ملے جہاں سکون لٹایا ہو۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو جہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ کسی کو بار بار سمجھانے سے اچھا ہے ایک بار خود کو سمجھا لیں۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ ختم ہو گئے ہیں ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو، عزت کھو دو گے اپنی۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ شوہر میں لاکھ عیب ہوں لیکن گھر کی مضبوط چوکھٹ شوہر ہی ہیں۔ جن لوگوں کی امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خطاؤں کو بھول جانے اور تمہارے احسانوں کو یاد رکھے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ زندگی اور زندگی کی کچھ شامیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سورج کی جگہ اکثر ہم ڈوب جایا کرتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔
صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ دنیا لاکھ بولے کہ ناممکن ہے، مگر اب یقین رکھنا اللہ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، اصل میں ہم بس اللہ کے پردے میں ہیں۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسوں اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی سے اندر کھا جاتی ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور تب جانیں گے کہ اللہ نے آپ کو کس کس موڑ پر تھاما۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ جو راستے اللہ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں انہیں چھوڑنے کے بعد غم پریشانی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس رب کا شکر ادا کیا جاتا ہے جس نے تمہیں ان راستوں سے نکال کر اپنے راستے پر لگا دیا۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یارا، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ انہی رشتے وہ وٹامنس ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکوک سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ عبادت اور محبت میں خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر وہی انسان اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اسی لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان مت کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ رنگین خواب، اونچے شوق، آگے زندگی پیچھے موت۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں اور رب پر توکل رکھیں، مسکرایا بھی کریں، اچھے لگتے ہیں۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے۔
تمہارے صبر سے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہوگی۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا رستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دیں، جئیں۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے ضرور اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا دوسرا صبر کا۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے نہیں ہوتے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔